السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال انک لن تستطیع معی صبرا، صدق اللہ العظیم۔ من علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا، ارسلہ مبشرا وارسلہ ممجدا، صلوا علیہ دائما صلوا علیہ سرمدا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، صلاۃ و سلاما دائما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما دائما علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ محترم ناظرین، آج میں پھر آپ کے سامنے گزشتہ موضوع کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اب تک 3 ویڈیو بن چکی، جس کا موضوع یہ تھا کہ اگر ہم سے غلطی ہو جائے، ہم سے خطا ہو جائے، ہمارے ظلم کا کوئی شکار ہو جائے تو ہم غلطی کا اعتراف کر لیں، معافی مانگ لیں اور جھک جائیں، معذرت پیش کر دیں۔ تو اسی حوالے سے آج ہماری یہ 4تھی ویڈیو ہے، اور اس ویڈیو میں بھی ہم قرآنی آیات کی روشنی میں یہ بات پیش کرنے کی کوشش کریں گے کہ اگر انسان ہونے کی حیثیت سے ہم سے کوئی خطا ہو جاتی ہے تو ہمیں فوراً معافی مانگ لینی چاہیے، اپنی غلطی کا اعتراف کر لینی چاہیے۔ تو آئیے ہم اس گفتگو کا آغاز آج ہم کریں گے، اور جو آج ہم بتائیں گے آپ کو وہ واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علی نبینا علیہ السلام کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علی نبینا علیہ السلام کا جو قصہ ہے، بہت مشہور قصہ ہے، یہ قرآن پاک میں مذکور ہے۔ 15ویں پارے کے آخری صفحے سے یہ قصہ شروع ہوتا ہے اور 16ویں پارے کے پہلے صفحے پر جا کر کے مکمل ہو جاتا ہے۔ تو اس سے جو آج ہمیں سبق ملے گا نا، اس سبق پہ ہمیں غور کرنا ہے، اور جو اصل قصہ ہے اس کو ہم پہلے پڑھتے ہیں۔ محترم ناظرین، آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کے مقدس پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ علم ہوا کہ اللہ کا کوئی بندہ ہے جس کے پاس کچھ مخصوص علم ہے۔ چنانچہ اس مخصوص علم کی طلب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نکل پڑے اور اس بندے کو تلاش کیا۔ وہ بندہ جہاں ملا، آپ نے وہیں پر ان سے اپنا مدعا بیان کیا، اور جو گفتگو ہوئی اس کا بیان قرآن پاک میں ہے۔ محترم، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علی نبینا علیہ السلام سے ملاقات کی تو آپ نے اپنا مدعا رکھا اور کہا، هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کہ میں تمہارے ساتھ رہوں گا اس شرط پر کہ تم مجھے وہ بات سکھا دو جو تمہیں تعلیم ہوئی ہے، یعنی وہ خصوصی علم جو تمہیں اللہ رب العزت کی طرف سے حاصل ہوئی ہے، جو تمہیں معلوم ہے، اس خصوصی علم کو مجھے بھی دو۔ چنانچہ حضرت خضر علی نبینا علیہ السلام نے کہا تھا کہ انک لن تستطیع معی صبرا، اے اللہ کے مقدس پیغمبر، آپ ہمارے ساتھ، آپ میرے ساتھ ہرگز نہیں ٹھہر سکیں گے، آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکیں گے۔ اس کی وجہ خود بتائی، چونکہ بظاہر آپ کچھ ایسے امور کو دیکھیں گے جو بظاہر خلاف شرع ہو، خلاف عقل ہو، تو آپ رہ نہیں سکیں گے۔ اور نبی کی شان بھی ہوتی ہے کہ اگر کوئی ایسا کام دیکھے جو خلاف شرع ہو تو فوراً تنبیہ کرے، فوراً روکے۔ تو حضرت خضر نے کہا، انک لن تستطیع معی صبرا، اے اللہ کے مقدس پیغمبر، آپ ہمارے ساتھ نہیں رہ سکیں گے۔ نہ رہ سکنے کی وجہ کیا تھی؟ وجہ وہی تھی کہ آپ کچھ ایسے امور کو دیکھیں گے، ایسے معاملات کو دیکھیں گے جو خلاف شرع ہوں گے، تو آپ رہ نہیں سکیں گے، آپ فوراً کچھ نہ کچھ کہہ دیں گے۔ چنانچہ حضرت خضر
अला नबीना अलैहिस्सलाम ने खुद इस बात को जिक्र किया और कहा वकैफ तस्बिरु अला मा लम तुहित बिही खुबरा, ए अल्लाह के मुक़द्दस पैगम्बर, आप उस बात पर कैसे सब्र कर सकेंगे जिस बात को आप जानते नहीं या जिसे आपका इल्म मुहित नहीं है। यानी बज़ाहिर वो काम ऐसा होगा कि आपको खिलाफ शरअ मालूम होगा और आप फ़ौरन टोक देंगे, तो आप हमारे साथ नहीं रह सकेंगे। लेकिन अल्लाह के मुक़द्दस पैगम्बर थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, उन्होंने कहा सतजिदुनी इंशाअल्लाहु साबिरन वला अअसी लक अमरा, अनक़रीब इंशाअल्लाह तुम मुझे साबिर पाओगे, सब्र करने वाला पाओगे, और मैं तुम्हारे किसी हुक्म की मुखालफत नहीं करूँगा। खिज़र, मुझे अपने साथ रहने दो, तुम्हें जो मखसूस तालीम मिली है, तुम्हारे पास जो मखसूस इल्म है, वो इल्म मुझे भी दे दो। चुनांचे हज़रत खिज़र ने अपनी बात रखी और कहा इन इत्तबअतनी फला तसअलनी अन शैइन हत्ता उहदिस लक मिन्हु ज़िक्रा। देखें, अगर आप मेरे साथ रहना चाहते हैं तो अगर आप कोई काम मुझसे करता देखें तो आप उस काम के बारे में मुझसे ना पूछें, यहाँ तक कि मैं उसके बारे में खुद बता दूँ मैंने वो काम क्यों किया। तो आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे साथ रहना चाहते हैं तो अगर कोई ऐसा काम मैं करूँ जो बज़ाहिर आपको खिलाफ मालूम हो तो आप रोकेंगे नहीं, आप मना नहीं करेंगे, आप कुछ नहीं बोलेंगे, वो मैंने क्यों किया ये सारी बात मैं बाद में आपको बता दूंगा। चुनांचे बात यहाँ तक तय हो जाती है। अब दोनों हजरात वहाँ से चलते हैं। कुरान पाक में आया फंतलक़ा, दोनों हजरात चले। चलते चलते एक कश्ती के पास आते हैं और कश्ती में वो दोनों हजरात सवार हो जाते हैं। जब सवार हो गए तो हज़रत खिज़र अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या किया, उस कश्ती के एक या दो लकड़ी को निकाल दिया, एक या दो तख्ते को निकाल दिया। अब ज़रा आप सोचें, पानी में कश्ती चल रही हो, उसके अगर एक या दो तख्ते को निकाल दिया जाए तो क्या होगा? अक्ल यही कहती है वो कश्ती डूब जाएगी। चुनांचे हज़रत खिज़र अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या किया, सवार होने के बाद उसके एक या दो तख्ते को निकाल दिया। जब निकाल दिया तो हज़रत मूसा से रहा न गया, आपने फ़ौरन टोक दिया। चुनांचे कुरान पाक में इरशाद रब्बानी है फ़ंतलक़ा, दोनों हजरात चले, हत्ता इज़ा रकिबा फ़िस सफ़ीना, यहाँ तक कि वो दोनों हजरात कश्ती में सवार हुए। खरक़हा, जब कश्ती में सवार हुए तो हज़रत खिज़र अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कश्ती के एक दो तख्तों को उखाड़ दिया। तो हज़रत मूसा ने कहा अख़रक़तहा लितुग़रिक़ अहलहा, ए खिज़र, तुमने कश्ती के एक दो तख्ते को निकाल दिया, क्या तुम चाहते हो कि इसको डुबो दो? यानी तुमने इसे क्यों निकाला? आखिरकार तुम इसे डुबोना चाहते हो। लक़द जिअत शैअन इम्रा, तुमने बहुत बुरी बात की, यानी तुम्हारा ये अमल, तुम्हारा ये फेल अच्छा नहीं है, नहीं करना चाहिए था। चूँकि हज़रत खिज़र ने पहले कह दिया था अगर आप मेरे साथ रहना चाहते हैं, अगर आपको कोई बात, कोई अमल मुझे करता देखें तो आप टोकेंगे नहीं, आप मुझे कुछ कहेंगे नहीं। चुनांचे पहली बार ही हज़रत मूसा ने टोक दिया। तो हज़रत खिज़र ने कहा अलम अक़ुल इन्नका लन तस्ततीअ मई सबरा, ऐ अल्लाह के मुक़द्दस पैगम्बर, क्या मैंने आपसे नहीं कहा था आप मेरे साथ नहीं रह सकेंगे, आप मेरे कामों पर सब्र नहीं कर सकेंगे? चुनांचे जब हज़रत खिज़र ने कहा तो हज़रत मूसा ने फ़ौरन कहा ला तुआख़िज़नी बिमा नसीतु, ऐ खिज़र, मेरे भूल पर गिरफ्त न करो, क्योंकि भूलने पर तो शरीयत भी माफ़ कर देती है, भूलने पर शरीयत भी गिरफ्त नहीं करती है। ऐ खिज़र, मेरी गिरफ्त न करो। वला तुरहिक़नी मिन अमरी उसरा, और मुझ पर मेरे काम में मुश्किल न डालो। यानी यहाँ पे हज़रत खिज़र ने जो पहले कहा था कि अगर आप मुझे कोई ऐसा काम करता देखें तो आप मुझसे पूछेंगे नहीं, आप कुछ कहेंगे नहीं, मैं इसके बारे में खुद बता दूंगा। लेकिन हज़रत मूसा ने जब देखा कि एक काम हुआ और वो ऐसा काम था जो खिलाफ शरअ मालूम हो रहा था, अपने फ़ौरन टोक दिया। चुनांचे जब हज़रत खिज़र ने कहा कि आप मेरे साथ नहीं रह सकते तो हज़रत मूसा ने फ़ौरन माज़रत पेश कर दी और कहा ला तुआख़िज़नी बिमा नसीतु, ऐ खिज़र, ये काम मुझसे भूले में हो गया, गिरफ्त न करो। चुनांचे फिर वो दोनों हजरात चले। चलते 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 आपने देखा कि कुछ नौजवान बच्चे खेल रहे हैं। तो हज़रत खिज़र ने उसी में से एक खूबसूरत नौजवान को, बाज़ मुफस्सिरीन ने फरमाते हैं कि वो नौजवान बालिग था या बालिग होने के करीब था। बहरहाल
حضرت خضر اس بچے کو دیکھا تو اس کو ڈائریکٹ قتل کر دیا۔ اب یہ بات بھی حضرت موسیٰ کو دیکھی نہ گئی، آپ نے فوراً ٹوک دیا اور کہا خضر تم نے یہ کام اچھا نہیں کیا۔ چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد ربانی فانطلقا، پھر وہ دونوں حضرات چلے، حتیٰ اذا لقیا غلاما فقتلہ، یہاں تک کہ ان دونوں حضرات کی ملاقات ایک غلام سے ہوتی ہے، ایک لڑکے سے ہوتی ہے، فقتلہ، تو حضرت خضر نے اسے فوراً قتل کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، اے خضر تم نے ایک جان کو بغیر کسی جان کے بدلے میں قتل کر دیا، تم نے اس سے کیوں قتل کیا؟ کوئی وجہ تو معلوم نہیں ہوتی، ایسا بھی نہیں کسی نے کسی کو قتل کیا تھا اور تم اس کے بدلے میں سے قتل کرو، تم نے تو ایسا نہیں کیا، بس بغیر کسی جان کے بدلے میں سے قتل کر دیا۔ لقد جئت شیئا نکرا، تم نے بہت بری بات کی، یہ عمل اچھا نہیں ہے۔ چنانچہ پھر حضرت خضر نے کہا الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، اے اللہ کے مقدس پیغمبر کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکیں گے، آپ میرے کاموں کو دیکھ کر صبر نہیں کر سکیں گے؟ چنانچہ جب یہ دوسرا موقع ہوا تو حضرت موسیٰ نے پھر کہا ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی، اے خضر اگر اس کے بعد میں تم سے کچھ پوچھوں تو پھر تم میرے ساتھ نہ رہنا، ہم ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے۔ قد بلغت من لدنی عذرا، میرے محترم 2 بار ہو گیا، پھر تیسرا موقع آتا ہے، پھر وہاں سے وہ حضرات چلتے ہیں، چلتے ایک بستی میں آتے ہیں، اور چونکہ آپ چلے تھے تو آپ کو بھوک کا احساس ہوا، تو آپ نے اس بستی میں پہنچنے کے بعد بستی والوں سے کھانا طلب کیا، لیکن بستی والے ایسے تھے کہ ان حضرات نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ جب کھانا دینے سے انکار کر دیا تو وہاں پر دیکھا ان دونوں حضرات نے کہ ایک دیوار ہے جو گرنے والی ہے، دیوار بالکل گرنا چاہتی ہے، گرنے والی ہے، تو حضرت خضر علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دیوار کو ہاتھ لگائی اور ہاتھ لگا کر کے اپنی کرامت کے ذریعے سے اس کو صحیح کر دیا۔ چنانچہ اس کا ذکر قرآن پاک میں ہے، ارشاد ربانی ہے فانطلقا، وہ دونوں حضرات چلے، حتیٰ اذا اتیا اہل قریہ، یہاں تک کہ وہ حضرات دونوں حضرات ایک گاؤں والے کے پاس پہنچتے ہیں، استطعما اہلہا، ان دونوں حضرات نے گاؤں میں پہنچنے کے بعد گاؤں والوں سے کھانے کا مطالبہ کیا، فابوا ان یضیفوہما، تو گاؤں والوں نے کھانا دینے سے منع کر دیا، میزبانی سے منع کر دیا۔ فوجدا فیہا جدارا یرید ان ینقض، تو ان دونوں حضرات نے دیکھا کہ ایک دیوار ہے جو گرنے والی ہے، تو کیا کیا؟ حضرت خضر علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ہاتھ لگایا اور اپنی کرامت کے ذریعے سے اسے صحیح کر دیا۔ پھر حضرت موسیٰ نے کہا لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اگر تم چاہتے تو کچھ اجرت لے لیے ہوتے۔ ذرا سوچیں کہ جس گاؤں والے سے ہم نے کھانے کا مطالبہ کیا، ہم لوگ بھوک کے عالم میں تھے، ان لوگوں نے کھانے سے انکار کر دیا، ان لوگوں نے کھانا ہمیں نہیں دیا، اور تم ہو کہ اس کے فری میں دیوار صحیح کر دو، کچھ اجرت لے لیے ہوتے۔ چنانچہ 3 بار ہو چکا، جب یہ تیسری بار ایسا موقع ہوا کہ حضرت موسیٰ سے رہا نہ گیا، تب حضرت خضر نے کہہ دیا ھذا فراق بینی و بینک، اے اللہ کے مقدس پیغمبر یہ ہمارے اور آپ کے درمیان بس جدائیگی کا موقع آ چکا ہے۔ میرے محترم اب یہاں غور کریں آپ کہ حضرت خضر نے کہا تھا اگر آپ مجھے کوئی کام کرتا دیکھیں تو آپ مجھ سے پوچھیں گے نہیں، بلکہ وہ کام میں نے کیوں کیا ہے میں آپ کو خود بتا دوں گا، لیکن چونکہ وہ کام ایسے تھے جو خلاف شرع معلوم ہو رہے تھے، اور اللہ کے مقدس پیغمبر جو ہوتے ہیں وہ کبھی بھی کسی بھی خلاف شرع کام کو دیکھ کر خاموش نہیں رہ سکتے۔ چنانچہ حضرت خضر نے جب پہلی بار کشتی کے لکڑی کو اکھاڑا، تختے کو اکھاڑا، تو حضرت موسیٰ نے فوراً ٹوک دیا۔ دوسری بار ایک لڑکے کو قتل کر دیا بغیر کسی جان کے بدلے میں، تو فوراً حضرت موسیٰ نے وہاں بھی ٹوک دیا۔ اور تیسری بار جب گاؤں والوں سے کھانا مانگا تو گاؤں والوں نے کھانے سے منع کر دیا، کھانا دینے سے منع کر دیا، اور حضرت خضر نے ان پر یہ احسان کیا کہ ان کی دیوار جو گرنے والی تھی ہاتھ لگا کر صحیح کر دیا۔ اس موقع پر بھی حضرت موسیٰ نے ٹوک دیا۔ اب یہاں غور کرنا یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے مقدس پیغمبر ہیں۔ پہلے بات ہو چکی تھی کہ جو کام میں کروں گا اس کام کے بارے میں آپ کو پوچھنا نہیں، میں خود بخود بتا دوں گا، لیکن پہلی بار حضرت موسیٰ نے ٹوک دیا، دوسری بار بھی ٹوکا، تیسری بار بھی ٹوکا، لیکن غور کریں جو ٹوکا
تو حضرت خضر نے بار بار یہ کہا کہ آپ ہمارے ساتھ رہ نہیں سکتے، آپ میرے کاموں کو دیکھ کر صبر نہیں کر سکتے۔ تو حضرت موسیٰ نے بار بار کیا کیا؟ معذرت پیش کی، کہا لا تؤاخذنی بما نسیت، اے خضر میں بھول گیا ہوں، بھولی ہوئی باتوں پر گرفت نہیں کرتے۔ ایک بار کہا ان سألتک عن شیء بعدہا فلا تصاحبنی، اگر اس کے بعد میں تم سے پوچھوں تو پھر ہم ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، اگر ہم سے کوئی خطا ہو جاتی ہے، کوئی بھول چوک ہو جاتی ہے، ایک انسان ہونے کی حیثیت سے ایک معاشرے میں رہتے ہیں، بہت سارے لوگوں کے درمیان رہتے ہیں، اگر کسی قسم کی ہم سے کسی کو پریشانی پہنچ جاتی ہے تو ایسے موقع پر ہمیں چاہیے کہ اپنی غلطی کا اعتراف کر لیں، معذرت پیش کر دیں، اپنی غلطی مان لیں، تاکہ رشتے استوار ہو سکیں، دوستی برقرار رہ سکے اور جو ریلیشن ہمارے ختم نہ ہونے پائے۔ میرے محترم، میں بارہا یہ بتا چکا کہ ہماری پوری کوشش یہ ہو کہ غلطی ہونے کے بعد ایک انسان ہونے کی حیثیت سے ہمیں فوراً اپنی غلطی کا اعتراف کر لینی چاہیے اور معافی مانگ لینی چاہیے۔ اسی میں ہماری بھلائی ہے، اور یہی قرآن کی تعلیم ہے، یہی حدیث کی تعلیم ہے، اور یہی ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کی تعلیم ہے۔ انہوں نے کہا تھا نا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ رب العزت ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔